السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہے ہمارے بارے میں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں۔ کیا ہمارے آباء و اجداد بندر تھے؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بیان العرض۔ تو سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر 4 قسمیں ہیں بندروں کی جو کہ انسانوں کے بہت ہی قریب ہیں۔ چیمپینزیز، گوریلاز اور بونوبوز وغیرہ وغیرہ یہ انسانوں کے بہت ہی قریب ہیں کیونکہ ان کے ڈی این اے میچ کرتے ہیں تقریباً 98% تک۔ ڈی این اے کے ساتھ ساتھ ہمارا بلڈ گروپ بھی ایک جیسا ہی ہے، اور ماہرین کے مطابق ہماری عادتیں بھی ایک جیسے ملتی جلتی ہیں، یعنی گوریلاز کی اور چیمپینزیز کی عادتیں انسانوں سے ملتی جلتی ہیں، حتیٰ کہ یہ سائنٹیفک چیزیں بھی سمجھتے ہیں۔ گوریلا چیمپینزیز کے علاوہ جو گروپ ہے، یعنی اس کے علاوہ جو سپیسیز ہیں، وہ تقریباً 96% ڈی این اے میچ کرتی ہے۔ کہ ہاتھ پیر بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے تھے، اور خاص طور اور اگر بات کی جائے دماغ کی، انسانوں جیسا بڑا دماغ ہی تھا، یعنی انٹیلیجنٹ۔ سائنسدانوں کا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم پیرامڈس ہیں، یعنی بندروں سے بھی پہلے ایک مخلوق پائی جاتی تھی، ہم اس سے ہیں۔ کروڑوں سال پہلے، یعنی آج سے 6 کروڑ سال پہلے، دنیا کا سب سے پرانا ترین پیرامڈ پایا جاتا تھا، جو کہ درخت میں لٹکتا تھا اور آہستہ آہستہ بندر بن چکا تھا، اور بندر سے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی انسان تک۔ اب سوال یہ ہے کہ پونچھ کس طرح غائب ہو گئی؟ اس کی وجہ بنی ٹی بی ایکس جین، جو کہ سائنسدانوں کے مطابق بندروں کی قسمیں پائی جاتی تھی، ان کے پاس پونچھ نہیں تھی، اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ وہ چلنے کے قابل بھی تھے، یعنی وہ انسانوں کی طرح چلتے بھی تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ لمبے تھے، چلنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن دوسری قسم بھی بتائی جاتی ہے، جہاں پر ان کی ایتھوپیا میں لوسی نامی ہڈیوں کے کچھ ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ یہ بندروں کی وہ قسم تھی جو شکاری نہیں تھے بلکہ گوشت کھاتے تھے، یعنی شیروں کے شکار کیے گوشت کا کھانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بون میرو کھاتے تھے، یعنی کہ ہڈی کے اندر میخ کھاتے تھے، اور اس میخ کے کھانے کی وجہ سے ان کے دماغ میں پاور بھر آئی، یعنی ان کا دماغ توانا ہوتا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور قسم بتائی گئی ہے، یہ قسم انڈیا اور ایشیا وغیرہ اور افریقہ میں رہا کرتے تھے، اور کچھ افریقہ والوں نے ایشیا میں ہجرت کی، اور یہاں پر یہ ہنٹنگ کرتے تھے، اور پھر شکار کیے ہوئے گوشت کو یہ پکاتے تھے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے یہ کریڈٹ حاصل کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے آگ جلانا سیکھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا دماغ جو تھا وہ کافی سائز میں بڑا تھا، ان کے جو دانت تھے وہ ہماری طرح چھوٹے ہی تھے۔ اس کے بعد پھر انٹری ہوتی ہے انسانوں کی، یعنی ہومو سیپینس، یعنی جو انسانوں کی شکل اختیار کر گیا تھا، جو کہ آج کے انسانوں کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے، اور برین کا سائز بھی کافی بڑا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق انسانوں سے پہلے جو اسپیسیز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب بات کی جا رہی ہے 40,000 سال پہلے، اب یہ ان کی بات ہو رہی تھی جو بندر سے انسان بن گئے، جو کہ جرمنی کے ملک نیاندر ویلی میں رہا کرتے تھے، جہاں پہ کافی برف پائی جاتی تھی اور ٹھنڈ پائی جاتی تھی۔ وہاں جا کے ہڈیوں کے ڈھانچے بھی ملے، اور خاص طور پر جو ان کے قد تھے وہ کافی انسانوں سے چھوٹے ہوا کرتے تھے، جو آج کے انسان ہیں، اور ان کے جو دانت تھے یہ بھی کافی بڑے ہوا کرتے تھے، شولڈر اور ناک وغیرہ کی پوزیشن اچھی تھی، جو کہ بول بھی سکتے تھے، اور اس دور میں ان کے یہ بھی سمجھ تھی کہ اگر کوئی مر جائے کیسے ان کو دفنایا جا سکتا ہے، اور اتنے سمجھدار تھے کہ مچھلی اور ویج اور نان ویجیٹیرین کی بھی ان کو سمجھ بوجھ تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہومو سیپین اور جو اس وقت کا انسان تھا، ان دونوں کے درمیان 5 سال کا فرق تھا، اور جو ایشین برفیلے علاقے میں رہا کرتے تھے، سورج کی روشنی جب برف پر پڑتی تھی ان کے بچاؤ کی وجہ سے یہ آنکھیں اسی طرح ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ جو ایولیوشن ہے یہ بہت دھیرے دھیرے ہوتی ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ، ان کو کروڑوں سال لگتے ہیں تب جا کے یہ ایولیوشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ایک سیل کی ایولیوشن جو کہ زوال سے کمال کی طرف پہنچا ہے، یعنی سیل کا سفر انسان تک کیسے پہنچا، اس بات پہ کتنی حقیقت ہے، آئیے قرآن و مجید کی طرف۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سلالۃ من طین سے پیدا کیا، یعنی گاڑی مٹی سے، پھر فرمایا ہم نے اس سیل کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، پھر فرماتا ہے کہ وہ سیل خون کا لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑے سے اس کے بعد اس پر ہڈی چڑھائی گئی، اور ہڈی کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا۔ یعنی قرآن مجید نے ڈارون کے ایولیوشن کو
ختم کر دیا، یعنی ایسی کوئی ایولیوشن اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو بس آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کمنٹ کیجیے۔ تو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔